دوستوں، کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسا تنازع جو 75 سال سے حل نہیں ہو سکا آج بھی لاکھوں زندگیاں متاثر کر رہا ہے؟ کشمیر کی زمین پر برسوں سے خون بہتا رہا ہے، لیکن کیوں؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کشمیر کا تنازع بھارت اور پاکستان کے درمیان صرف ایک سرحدی جھگڑا نہیں، بلکہ یہ دونوں ممالک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ رہا ہے۔ اس مسئلے نے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا ہے، بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو عدم استحکام کا شکار بنایا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو سکا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ کیا اب جانتے ہیں کہ کشمیر کا تنازع 1947 میں تقسیم ہند کے فوراً بعد شروع ہوا تھا، لیکن 75 سال بعد بھی اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکلا؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو دو نئے ملک وجود میں آئے، بھارت اور پاکستان۔ تقسیم کے وقت ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ بھارت اور پاکستان میں شامل ہو سکتی ہیں یا آزاد رہ سکتی ہے۔ کشمیر، جو ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھا، جو ایک ہندو تھا۔ مہاراجہ نے پہلے تو آزاد رہنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن بعد میں بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے جذبات کے خلاف تھا، جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اسی دوران پاکستان نے کشمیر میں قبائلی لشکر بھیجے اور بھارت نے فوجی مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں 1948 میں پہلی جنگ چھڑ گئی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے 1948 میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا؟ لیکن افسوس کہ اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروائی اور ایک قرارداد منظور کی، جس کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو حق دیا گیا کہ وہ ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ریفرنڈم کبھی نہیں ہو سکا۔ کشمیر کے مسئلے نے دونوں ممالک کے درمیان تلخی کو بڑھا دیا اور وقت کے ساتھ یہ دشمنی مزید گہری ہوتی گئی۔ 1965 میں ایک اور جنگ ہوئی، لیکن یہ مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو سکا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھی کشمیر کے مسئلے نے بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ برقرار رکھا۔ دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ 1999 میں کارگل جنگ بھی اسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کارگل کی برفانی چوٹیوں پر ایک اور جنگ، لیکن کیا اس کا کوئی حل نکلا؟ جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں۔ 1999 میں کارگل کی جنگ نے دونوں ممالک کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ جنگ انتہائی بلندیوں پر لڑی گئی اور اس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ اس جنگ کا مقصد کشمیر کے متنازع علاقے میں بھارت کی موجودگی کو چیلنج کرنا تھا۔ اس وقت دونوں ممالک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، جس نے عالمی سطح پر اس جنگ کو مزید خطرناک بنا دیا۔ اگرچہ کارگل جنگ کا خاتمہ بھارت کی کامیابی پر ہوا، لیکن اس جنگ نے دونوں ممالک کو قریب ایک مکمل ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ کارگل کے بعد بھی دونوں ممالک میں کشیدگی کم نہ ہوئی۔ کیا کشمیر کا تنازع کبھی حل ہوگا، یا یہ دونوں ممالک کو ہمیشہ جنگ کے دہانے پر رکھے گا؟ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ 2019 میں بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد حالات ایک بار پھر نازک ہو گئے ہیں۔ آرٹیکل 370، جس کے تحت کشمیر کو ایک خود مختار حیثیت دی گئی تھی، کو ختم کر دیا گیا، جس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کر دی۔ پاکستان نے اس اقدام کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا، لیکن بھارت اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس کے بعد سے کشمیر میں بھارتی فوج کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیا عالمی طاقتیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، یا یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کی جانب سے کئی بار ثالثی کی پیشکش کی گئی، لیکن بھارت نے ہمیشہ اسے داخلی معاملہ قرار دیا۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ آج بھی اس مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی مشترکہ لائحہ عمل نظر نہیں آتا، جبکہ عالمی طاقتیں اس مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی تو دکھاتی ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی بڑا اقدام نہیں ہوا۔
دوستو کشمیر کا مسئلہ نہ صرف بھارت اور پاکستان کے لیے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ اس تنازع کا حل بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے، ورنہ یہ خطہ ہمیشہ کے لیے جنگ کے خطرے سے دوچار رہے گا۔ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور اس تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہی دونوں ممالک کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔